اس وقت بچوں کے پرورش کے لیے جو سب سے اہم ہے کہ بچوں کو موبائل سے دور کیا جائے، یہ میں اپنے ماؤں کو کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو موبائل سے دور کیا جائے۔ اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں، جی بتا دوں، آپ ہضم نہیں کر پائیں گے۔ بس یہی ہے کہ ماں خود اس کو چھوڑ دے، ہو گیا مسئلہ، نہ رہے بانس، ماں ہی چھوڑ دے پہلے، بس ایک سادہ موبائل بٹن والا وہ رکھ لے، بچہ اسی کو دباتے دباتے تھک جائے گا، بولے گا اماں موبائل تو ہی مبارک ہے، کوئی چھوئے گا نہیں۔ لیکن ہماری مائیں تو خود چھوڑتی نہیں موبائل کو۔ جب ہماری مائیں دودھ پلاتی ہے تب بھی موبائل دیکھتی ہے، تو بچے پیتا بھی اور دیکھتا بھی ہے، تو صرف دودھ نہیں پیتا ہے، وہ گناہ کو بھی پی رہا ہے۔ تو پھر ان بچوں کی حالت کیا ہے؟ اس لیے موبائل سے دور۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سیف اللہ، سیف کے معنی تلوار ہے، اور پہلا والا سیف، سیف کہا جاتا ہے گرمی، جو زمانہ ہے، زمانہ گرمی کا زمانہ، وہ سیف ہے۔ آئیوہ سمجھ، ایک سیف ایک سیف، کتنا فرق ہے۔ پور باریک، صرف پور باریک کا مسئلہ نہیں، ترجمہ، حرف کو بدل جانا، ترجمہ بدل گیا، معنی بدل گئے۔ آپ کی یو پی ہی کی میں بات کروں، میں جب دیوبند میں رہا کرتا تھا تو ابھی بھی ہے وہ رواج، آپ کے یہاں تو مجھے نہیں معلوم، ہر جمعرات کو ہر گھر سے کھانا آتا تھا۔ میں دیوبند کی تو بات کر رہا ہوں، ہر گھر سے، جو سب سے غریب ہوتا وہ ایک سوکھی روٹی اور ایک چمچ دال بھی لاتا تھا، کچھ نہ کچھ لاتا تھا، اور ساتھ میں سرسوں کا تیل۔ کس کے لیے؟ حجی کس لیے؟ نہیں معلوم، یہاں تو نہیں دیکھ رہے۔ وہاں پرانی مسجد، ہر مسجد میں دیکھیے طاق ہو گئے جس میں چراغ جلایا جاتا تھا، تو تیل ابھی بھی اس زمانے میں، آج سے میں 30-32 سال پہلے کی بات کرو، تو وہ تیل، وہ چراغ کے لیے جنریٹر نہیں، یو پی ایس نہیں، کچھ نہیں، جب بتی جاتی تو وہ چراغ سرسوں کے تیل کا۔ تو ایک دن کیا ہوا، وہ تیل ہر ہفتہ جمع ہوتا تھا، اور ہفتے میں ایک دن متولی جو صدر ان کو بیچتا تھا، وہ مسجد کے اخراجات میں سے اس کو ڈالتے تھے۔ تیل تو بہت آتے نا ہر گھر سے، لیکن ایک مسجد میں کیا ہوا، ایک دن دیکھا وہ تیل ختم، کوئی لے گیا، اب سمجھ گئے کون لے گئے؟ ہاں وہی سمجھ لیجئے۔ دوسرے ہفتے میں وہ گیا، تیسرے ہفتے میں وہ گیا، چوتھے ہفتے میں گیا۔ کیا ہوا، ایک دن صدر صاحب یہ کونے میں چھپ کے دیکھ رہے تھے ہوتا کیا ہے، تو دیکھا ایک بندہ آیا، اس نے بسم اللہ کہہ کے داہنا قدم رکھا، مکمل دعا کے ساتھ اس نے کام کیا، پھر بسم اللہ پڑھا، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا، پھر اعتکاف کی نیت کی، اور پھر کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا ہے ھذا کے معنی؟ یہ بیت اللہ کا معنی یہ اللہ کا گھر ہے۔ آج سنڈے ہے، تھوڑا قصہ سنا دوں، چھٹی تو ابھی کرنا ہی نہیں، 9 بجے تک اطمینان سے بیٹھے، کہ ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اور تیل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہ ھذا زیت اللہ، یہ اللہ کا تیل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور پھر اپنے طرف اشارہ کر کے کہنے لگے انا عبداللہ، میں بھی اللہ ہی کا ہوں۔ گھر کس کا؟ تیل کس کا؟ میں کس کا؟ پھر اس نے بولا آخذو، آخذو کے معنی لینا، بسم اللہ، ہم اللہ کے ساتھ، نام کے ساتھ لیتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ بس لیا ہی تھا، بھاگ ہی رہا تھا ادھر سے، صدر صاحب نکل کے کہنے لگے کہ ھذا سیف اللہ، یہ بھی اللہ کا تلوار ہے۔ نہیں بس سمجھ میں، ھذا یہ اللہ کا تلوار ہے، اور میں بھی اقتل، تجھے قتل کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اقتل بسم اللہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
کیا دعا پڑھی اس نے؟ ہاذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، وہذا زیت اللہ، یہ اللہ کا تیل ہے، گھر بھی اللہ کا، تیل بھی اللہ کا، میں کس کا؟ تو پھر کہاں پرابلم ہے؟ پھر اٹھایا تو چلا تو یوں کہنے لگا تو سیف اللہ بھی تو اللہ ہی کا ہے اور گردن بھی تو اللہ ہی کا ہے، تو میں بھی بسم اللہ کرتا ہوں تجھے۔ تو کچھ چور وہ بھی بہت اہتمام کے ساتھ، اصول کے ساتھ، دعا کے ساتھ کیا کرتے؟ پھر تو حرج نہیں نا؟ میں پوچھا پھر حرج ہے؟ ہاں جی، چوری تو چوری ہی ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن آج کل ہم جو پینٹ پہنتے ہیں ٹخنے کے نیچے، یہ بھی حرام ہے، اور کل قیامت کے دن حدیث میں ہے کل قیامت کے دن اللہ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گے، اتنے غصے میں ہوں گے جو دنیا میں ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنا کرتا تھا۔ یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں، اتنا زبردست گناہ ہے۔ اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنا زبردست گناہ جسے ہم کو سمجھتے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں تو ہم نے پاجامہ پہنتے دیکھا ایسا کہ آدھے موزے کا کام تو کر ہی دیا، پیچھے کا حصہ ایڑی کا پورے، جیسے کہ پیچھے کا حصہ وہ الگ موزہ ہے، سامنے کا الگ ہے، وہ موزے کا کام کر رہے ہیں آج کل، جبکہ حرام ہے، زبردست گناہ ہے۔ اس سے ہم پرہیز کریں گے، اس سے پرہیز کریں گے، چونکہ نبی کی زندگی میں سے بعض چیزیں ہیں جس کو ضروری کہا گیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی نے جو چیز ہمیں دی ہے، جو زندگی ہمیں دی ہے، ہمارے ذمے میں ہے ہم اس کو اختیار کریں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن کاموں کو کرنے کو منع کیا ہے ہمارے زندگی میں ہے ہم اسے چھوڑ دیں، ہمیں اسے چھوڑ دیں۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کھڑے تھے، ساتھ میں دو بیویاں کھڑی تھی، ایک نابینا صحابی تشریف لائے، دونوں بیویاں وہی کھڑی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اوہ تم اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ دونوں کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ یہ تو نہیں معلوم، یہ تو نابینا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم بھی نابینا، تم بھی نابینا۔ جس طرح ایک مرد غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طریقے سے ایک عورت بھی، بولیے، ایک عورت بھی غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ نے مستورات کو بہت زبردست عزت بخشی ہے کہ ان کے لیے الگ پردے کا نظام کیا گیا ہے، کہ وہ جب گھر میں رہے ان کا ایک طریقہ الگ ہے، ان کا سطر الگ ہے، مردوں کا سطر الگ ہے۔ معلوم آپ کو مردوں کا سطر کیا ہے؟ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور مستورات کا سطر کیا ہے؟ چہرہ، دونوں ہتھیلی ہاتھ کا، دونوں پیر کا، یہ چھوڑ کر سب ان کا پردہ ہے۔ غیر سے بول رہا ہوں، میں غیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب وہ گھر سے نکلے تو مکمل پردہ ہے، یعنی یہ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کالی ہے یا گوری ہے۔ نہیں بس سمجھ میں آ رہی؟ موٹی ہے یا پتلی ہے، 1.8 کا ہے یا 8.1 کا ہے، سمجھے میری بات کو؟ میں ایج کی بات کر رہا ہوں، یعنی پردہ یوں ہونا کہ پتہ نہ چلے ان کا نمبر کیا ہے، 1.8 نمبر ہے یا 8.1 نمبر ہے، دونوں ایک ہی ہے نا؟ ارے آپ لوگ بہت لیٹ سمجھتے ہیں۔ 1.8 کا مطلب 18 سال کی نواسی، اور 8.1 کا مطلب 81 کا کون؟ ارے 89 کی کون؟ نانی۔ تو پتہ چلنا چاہیے کہ ان دونوں میں نانی کون ہے اور 89 کون ہے۔ اس کا نام ہے پردہ۔ برقع پہننا یہ نہیں شریعت میں ہے، شریعت میں پردہ اس طرح کرنا کہ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔
اور بعض مستورات کو ہم نے دیکھا پردہ تو برقعے تو پہن لیتی ہے لیکن اتنا ٹائٹ کہ سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بعض مستورات کو ہم نے دیکھا وہ پیچھے سے بال کو چھوڑ دیتی ہے لٹکا، بال بھی پردے ہی میں ہے۔ اور بہت سے کہتے ہیں کہ چہرہ کے بغیر کیسے ہم چلیں گے کھلے بغیر؟ ہم کہتے ہیں ہم بازار میں دکان تلاش کرتے ہیں، جوتے کی دکان، کپڑے کی دکان، تو ہم کیا دیکھتے؟ سائن بورڈ دیکھتے۔ کیا دیکھتے؟ بولیے نا، کیا دیکھتے؟ تو یہ چہرہ تو سائن بورڈ ہے، چہرہ ہی تو سب کچھ ہے، اس لیے چہرہ کی بھی چھپایا، چہرہ پورے، بال بھی نہیں چلے، پیر، جسم کے کوئی حصہ، یہ ہمارے نبی کو پسند ہے۔ اور جو اس طرح زندگی گزارے گی اسی کے لیے حوض کوثر ہے۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے، مبارک ہاتھ سے حوض کوثر پلائیں گے۔ ابھی کوثرہ کی بات آ رہا ہے نا، سننے تھے پڑھائی میں کوثر، یہ کیا ہے؟ ایک حوض ہے جس کو اللہ رب العزت نے صرف اپنے حبیب کو عطا کی ہے۔ اور ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی کن کو پلائیں گے؟ گورکھپور والوں کو بولتے نہیں، یو پی والوں کو؟ اجی کس کو پلائیں گے؟ نہیں، سن لیجئے میری بات، جن جن کے پاس آدھار رہے گا، اس لیے آدھار لے کے جانا، سب آدھار بنوا لیا نا؟ کہا جی وہ تو ہم نے دو بنا کے رکھا ہے، ایک سفر کے لیے، گھر کے لیے، ایک اوریجنل، ایک وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، آدھار کو سنبھال کے رکھنا۔ کل قیامت کے دن آدھار دیکھا جائے گا، اور مرنے کے بعد کی جو آدھار ہے وہ ایمان اور اعمال ہے۔ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال ہے۔ اور ایک بات میں آگے آپ سے کہہ دو، چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ تھوڑا مانوس ہو چکے، ہم زیادہ بولتے نہیں، آپ کو تکلیف ہمیں پہنچانا نہیں ہے، لیکن جو بات تھوڑی سی کہنا ہے کہ کل جب حوض کوثر پینے کے لیے جب آپ لائن میں ہوں گے نا، پلانے والا کون؟ ہاں، وہاں دیکھا جائے گا پلانے والے کا چہرہ پینے والوں کو چہرے میں میچ کرتا ہے یا نہیں۔ اب ذرا آپ بتائیے کہ پلانے والے کے چہرے میں داڑھی ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم پینے والے میں اگر نہیں ہے تو پھر آدھار میچ نہیں کرے گا، پھر ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، آؤٹ ہو جائیں گے، پھر پانی نہیں پیے گا، اور اس پانی کو پیے بغیر آگے قدم رکھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ ہمیں نبی کا جو چہرہ ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، جس کی جس حالت میں موت آئے گی کل قیامت کے دن اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر داڑھی کے ساتھ موت آئے گی تو کل قیامت کے دن داڑھی کے ساتھ، یہ الگ بات ہے جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، لیکن اٹھایا جائے گا جس حال میں موت آئے گی۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کچھ مستورات بھی ایسے ہیں، جی آپ نے داڑھی رکھ لی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ جب گھر میں ہماری سوئی کھو جاتی تھی، ہم اپنی نبی کے آنے کا انتظار کرتے، جب آتے تو ان کے چہرے کے نور سے گھر میں اپنے سوئی کو ہم ڈھونڈ لیتے تھے۔ اس چہرے میں کیا نور تھا؟ اس چہرے میں داڑھی تھی نہیں تھی؟ تو یہ داڑھی بھی ایک نور میں سے ہے، ہم اسی کو نکالتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سب نیت کرے، جب اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت بھی دے رہے تو اللہ ہمیں قرآن کی زندگی بھی دے دے۔ ہاں، یہ اصل ہے، قرآن ملنا کوئی بات نہیں، ہمیں قرآن کی زندگی ہونا، اور قرآن کی زندگی مطلب نبی کی زندگی، اور نبی کی زندگی میں نبی کی چہرے میں داڑھی تھی تو ہماری چہرے میں داڑھی ہونی چاہیے، تو پھر وہی قرآن کی زندگی ہے اور وہی کامیابی کی دستور اور اصول ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزرنا نصیب فرمائے۔ چلیے، صاحب کے بدلے میں چند باتیں آ گئی۔ اصل تو ہمیں قرآن سیکھنا ہے اور قرآن کے سلسلے میں ہمیں بات کرنا ہے۔ آج میں تھوڑی تفصیلی بات کروں گا، ذرا دھیان دیجئے۔ اور آج میں آپ کو قرآن مجید تلاوت کرنے کا میں آپ کو اصول بتاؤں گا۔
العالمين